السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کی 4th ایپیسوڈ۔ سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ دونوں نے چمڑے کے گولوں والی برچھی ایک دوسرے کی طرف آگے کر لی۔ مقصد برچھی مار کر ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانا تھا۔ قریب آ کر سلیمان نے برچھی ماری تو محمد بن قاسم نے بڑی مہارت سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دور جا کر گھوڑے واپس مڑے اور ایک دوسرے کی طرف دوڑے۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان سواروں میں ایک خلیفہ کا بھائی ہے، لیکن دوسرے کو ابھی عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب محمد بن قاسم نے رکابوں پر کھڑے ہو کر سلیمان کو برچھی ماری۔ سلیمان نے بچنے کی پوری کوشش کی، لیکن برچھی اس کے پیٹ پر لگی اور وہ گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن سنبھل نہ سکا تو وہ گھوڑے سے کود گیا۔ برچھی لگنے سے سلیمان زخمی نہیں ہوا تھا، کیونکہ برچھی کے آگے چمڑے کا گولا لگا ہوا تھا۔ یہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تلواروں کی لڑائی باقی تھی۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار نکال لی۔ ادھر سے سلیمان تلوار بے نیام کر چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور حملہ آور ہو گئے۔ دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں اس طرح پینترے بدلتے اور ایک دوسرے کے وار تلواروں سے روکتے تھے کہ یہ مقابلہ ہار جیت کے بغیر ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سلیمان نے محمد بن قاسم سے کہا، اے ابن قاسم، اگر تو گر پڑا یا تیری تلوار گر پڑی تو میں اپنی تلوار تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ سلیمان رقابت کی آگ میں جل رہا تھا۔ کھیل کھیل میں وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ محمد بن قاسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ محمد بن قاسم نے سلیمان پر تیزی سے وار کرنا شروع کر دیے۔ سلیمان کی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اب صرف وار روک رہا تھا۔ محمد بن قاسم اس کو وار کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ محمد بن قاسم کا ایک اور وار اتنا زوردار تھا کہ سلیمان نے وہ اپنی تلوار پہ روک تو لیا، لیکن تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور وہ اپنی تلوار کی طرف لپکا، لیکن محمد بن قاسم نے اسے تلوار نہ اٹھانے دی۔ اب سلیمان خالی ہاتھ تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک دو وار کیے تو سلیمان پیچھے ہٹنے کی کوشش میں گر پڑا۔ محمد بن قاسم نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شارک پر رکھ دی۔ محمد رک جاؤ، حجاج بن یوسف نے گرجدار آواز میں کہا۔ محمد بن قاسم نے سلیمان سے کہا، میں تمہیں زندہ رہنے دیتا ہوں، آئندہ کبھی بنی ثقیف کی غیرت کو مت للکارنا۔ سلیمان اٹھا اور محمد بن قاسم سے کہا، اگر میں زندہ رہا تو تیرے جیسا بد نصیب کوئی بھی نہ ہوگا۔ سلیمان کے یہ الفاظ محض دھمکی نہ تھے، بلکہ اس نے یہ عہد کیا تھا، اور اس عہد نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی۔ ناظرین، 700 عیسوی 18 ہجری میں جب محمد بن قاسم کی عمر 6 سال تھی، اس وقت سندھ میں ایک ہندو راجا جس کا نام داہر تھا تخت نشین ہوا۔ اس وقت سندھ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے پر راجہ داہر کی حکومت تھی، لیکن جب دوسرے حصے کا راجہ فوت ہو گیا تو اس پر راجہ داہر کے چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ مسلمان فوج کا ایک سالار عثمان بن ابی عاص نے بمبئی کے قریب ایک بندرگاہ پر حملہ کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں جو عرب کے تاجر اور جہاز ران جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کسی بندرگاہ پہ قبضہ کیا جائے۔ مگر یہ حملہ امیر المومنین کے حکم کے بغیر کیا گیا تھا۔ حملہ کامیاب تھا، لیکن اس بندرگاہ پر حملہ نہیں کیا گیا۔ مورخ بلازری لکھتے ہیں کہ جب عثمان بن ابی عاص نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ مدینہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا سخت پیغام بھیجا۔ انہوں نے لکھا، میرے سقفی بھائی، یہ کاروائی بہت خطرناک تھی۔ جو فوج اس حملے کے لیے لے کر گئے تھے، اگر یہ اتنی دور جا کر کسی مشکل میں پھنس جاتی تو تمہیں اس کا حساب دینا پڑتا۔ اس کے کچھ دنوں بعد عثمان بن ابی عاص نے امیر المومنین کی اجازت سے سندھ پر حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے سالار عثمان خود تھے اور دوسرے حصے کی کمان انہوں نے اپنے بھائی مغیرہ کو دی۔ لشکر کا یہ حصہ سمندر کے راستے بحری بیڑے پر گیا اور دبیل کے مقام پر حملہ کیا۔
اس وقت دبیل کا حاکم راجہ کا ایک دلیر جنرل ساما تھا۔ اس نے اپنی فوج قلعے سے باہر لا کر مغیرہ کا جم کر مقابلہ کیا۔ مغیرہ دشمن کی فوج کے قلب تک پہنچ گیا اور ساما کو للکارا۔ اس طرح دونوں فوجوں کے سالار آمنے سامنے ہو گئے۔ مغیرہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ساما پر حملہ کر دیا۔ ساما زخمی ہو گیا، لیکن اس حملے میں دیوانہ وار لڑتے ہوئے جو زخم مغیرہ نے کھائے وہ مہلک ثابت ہوئے۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن یہ فتح خاصی مہنگی ثابت ہوئی۔ چند وجوہات کی وجہ سے چند مقامات پر قبضہ نہ کیا گیا۔ اس کے 6 سال بعد ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن عامر نے ایران کو فتح کیا۔ پھر وہ سیستان پر حملہ آور ہوئے۔ وہاں کے حاکم نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیستان پر قبضہ مکمل ہو گیا تو سپہ سالار نے اپنے ایک سالار قلبی کو مکران پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکران پر راجہ راسل کی حکمرانی تھی۔ اس نے سندھ کے راجہ سے مدد مانگی۔ راجہ نے راسل کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دی۔ اس طرح دشمن کی تعداد 2 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اس کے باوجود مسلمان انتہائی دلیری سے لڑے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور مکران کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق کے حاکم ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ایک سالار ربیع بن زیاد کو فوج دے کر مکران پر حملہ کرایا تھا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ مدینہ بھیجا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یہ بتاؤ مکران کا علاقہ کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، وہاں کی زمین کیسی ہے؟ تو جواب ملا، زمین پیاسی ہے، پھل بھی نہیں اور پھول بھی نہیں، اور جو پھل ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں۔ وہاں کے لوگ لوٹ مار کے شوقین ہیں، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کو اپنا شیوا سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین نے لشکر کو واپس بلانے کا حکم دے دیا۔ یوں کچھ حصے پر قبضہ برقرار رکھتے ہوئے لشکر واپس آ گیا۔ ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی مکران تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ فتوحات کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ ناظرین، اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔